ویورز، آج کا پہلا سوال ہے ناصر حسین ہیں امریکہ سے۔ سوال تھوڑا لمبا ہے لیکن ہمارا تعارف ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں امریکہ میں مقیم ہوں کافی عرصے سے، یہاں پر رمضان کی آمد سے قبل ہی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں، اسٹوروں پہ کھانے پینے کی اشیاء پوری کی جا رہی ہیں، حلال فوڈز کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے تاکہ مسلم کمیونٹی کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اس کے برعکس پاکستان سے گھر والوں کی کالز آ رہی ہیں کہ چینی نہیں مل رہی، فلاں چیز مارکیٹ سے ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا۔ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، اس کے باوجود رمضان سے قبل ہی ہمارے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے چیزیں بے شمار مہنگی یا ملنا ہی بند کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی نظام نہیں ہے؟ کیا ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کو کوئی پوچھنے والا پیدا ہوگا یا حالات ایسے ہی چلیں گے؟ ناصر حسین صاحب، آئینہ دکھانے کا شکریہ۔ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ میں نے ایک بار اپنے دوستوں کو، پرانی بات ہے 10-12 سال، میں نے کہا تھا کہ یار میں عدالت سے رجوع کرتا ہوں کہ جب تک اسلام کم از کم 50% دکھائی نہیں دیتا اس ملک میں، اس کو معطل کر دیا جائے۔ پھر جمہوریہ کا لفظ ہے، جب تک 50% کم از کم جمہوریت اس ملک میں دکھائی نہیں دیتی، جمہوریہ معطل کر دیا جائے۔ تو میرے ایک دوست نے کہا پاکستان جو لفظ ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہاں جب تک اعمال میں پاکیزگی نظر نہیں آئے گی، ہمارے آپس کے معاملات میں پاکیزگی نظر نہیں آئے گی، حکمرانوں کے رویوں میں پاکیزگی نظر نہیں آئے گی، ہماری سڑکوں پہ پاکیزگی نظر نہیں آئے گی، اس وقت تک خود یہ نام کیوں نہ معطل کر دیا جائے، تو پھر ہمیں کس نام سے پکارا جائے گا؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے بے شمار ممالک دنیا کے مہذب ملکوں میں ہوتا ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کے تہواروں پہ ریلیکس کر دیا جاتا ہے، بہت زیادہ چیزوں کو سستا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، رمضان المبارک میں ایک بندے کی تصویر چھپی، اس منحوس نے لمبی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، یہ محراب بھی تھا، ٹوپی بھی تھی، اور وہ لوگوں کو افطاری بھی کرا رہا تھا۔ پکڑا وہ اس سلسلے میں گیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز غریب لوگوں کے لیے، وہاں سے اس نے ہیرا پھیری کر کے ملا کے پتہ نہیں کتنے من چینی نکلوائی ہوئی تھی۔ تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ملک میں کوئی نظام نہیں ہے، پہلی بات آپ یہ بھی درست ہے، ملک میں واقعی کوئی نظام نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ چند مخصوص لوگوں کے لیے، باقی لاوارث ہے کام۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسے مہینے میں ہم جیسے کلمہ گو ان کے لیے تو اصولاً کسی نظام کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے۔ ایک صلہ رحمی ہے، محبت ہے، کہتے تھکتے نہیں ہیں کہ جی مقدس مہینہ ہے، رویے مکروہ ترین ہوتے ہیں، اس پہ سوائے اس تبصرے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ آج نہیں ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں یہی کچھ دیکھ رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ ہیں جی مقدس حیدر سید نوے سے، بہت مزیدار اور خوبصورت سوال ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب کوئی حکومت کوئی ترقیاتی کام کرتی ہے، ایسا ملک کا ہوتا ہے، فیزیبلٹی ملک کے ایکسپرٹس بناتے ہیں، ایکسیکیوٹ ہمارے بندے کرتے ہیں اور ان کو پے کیا جاتا ہے، اور
یہ پھر ساری زندگی عوام کو کیا جتاتے رہتے ہیں کہ یہ سڑک نواز شریف نے بنائی، یہ پورٹ آصف زرداری نے بنایا، یہ کام فلاں نے کیا، یہ کام ٹمکا نے کیا. ہم پر ہمارا پیسہ لگا کے اور ان میں سے خاصا کھا کے یہ ہم کو کیوں اس طرح کی باتیں. تو مقدس حیدر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور کوشچن. اسی میں سوال کیا ہے، اسی میں جواب موجود ہے. یہ پوری کی پوری کمیونٹی جنہیں ہم سیاستدان کہتے ہیں، یہ سیاستدان ہے ہی نہیں، یہ بنیادی طور پہ بے اصول، بے ہنر، بے حیا لوگوں کا مجمع ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، جنہیں ہم سیاستدان اور جمہوریت کے نمائندے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. نہ ہمارا الیکشن ہوتا ہے، نہ اس کا نتیجہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے. خاص طرح کی کلاس میجورٹی، میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا، ڈیفینیٹلی کوئی 5-10% کے قریب ڈیفینیٹلی کوئی بھلے لوگ ہوتے ہوں گے، بٹ سویپنگ میجورٹی، بھاری اکثریت مہم جوؤں کی ہے، جواریوں کی ہے، جوا کھیلتے ہیں. اور پھر وہ ایک ٹرم جو ہے ان کو اگر مل جائے تو وہ ان کی پشتوں کے لیے کافی ہوتی ہے. تھینک یو جی. آج کے کالم کا عنوان ہے فرق صاف ظاہر ہے. علمی ہو یا عسکری، اقتصادی ہو یا سائنسی، عروج اور زوال آتا پورے جمال اور جلال کے ساتھ ہے. ہوتا بھی کثیر الجہات، جس سے کوئی شعبہ حیات محفوظ نہیں رہتا. جو قوم یا تہذیب کلک کر جائے، کامیاب ہو جائے، اس کا اچھا برا سبھی کچھ سپر ہٹ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ آج گٹر کی صفائی کے بعد ہمارے ہاں جب کوئی بندہ گٹر کے اندر سے برآمد ہوتا ہے تو سیل فون پہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور ٹریکٹر چلاتا ہوا غریب کسان لڑکا بھی لنڈے کے برانڈڈ کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے. آج وہ وقت ہے کہ 40 سال کا بھرپور آدمی بھی اگر یہ کہے کہ ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو وہ 100% سچا نظر آتا ہے. ابھی کل کی بات ہے جب ٹیلیکس متعارف ہوئی، پھر پیجر نامی ایک جادوئی کھلونا لانچ ہوا. اس کے بعد فیکس نے دھوم مچائی، جو اب زمانہ قبل مسیح کی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، اور اب سیل فونوں کی ساحری جادوگری اپنے عروج پہ ہے. ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو کھل جا سم پہ پھنسے رہے. غیروں نے سم میں سب کچھ سمو کے رکھ دیا، حالانکہ ہماری بھاری اکثریت، عوام کی بھاری اکثریت آج بھی نہیں جانتی کہ سم کن 3 لفظوں کا مخفف ہے. بیسیکلی یہ ہے سبسکرائبرز آئیڈینٹی ماڈیول. خوراکیں بدل گئیں، پوشاکیں بدل گئیں، زبانیں بدل گئیں، علاج بدل گئے، ذرائع آمد و رفت تبدیل ہو گئے. نہیں بدلے تو ہم جیسے ڈھیٹ لوگ نہیں بدلے. ہمارے موضوعات، سوچ، کرتوت، ترجیحات تبدیل نہیں ہوئیں. آج کے اخباروں کا ڈھیر نہیں، دراصل آئینوں کا ڈھیر ہے جو مختلف زاویوں سے مجھے میرا اجتماعی چہرہ دکھا رہا ہے کہ میرے پاس آرائشی، زیبائشی، مصنوعی، ظاہری اور جعلی تبدیلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور یہ ساری تبدیلیاں بھی ہم نے اہل مغرب سے مستعار لی ہیں. ہر نئی ایجاد کی طرف لپکتے ہوئے ہم اندر سے وہی ہیں جنہوں نے ٹریکٹر کی آمد پر اسے اپنے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے کہا تھا یہ ہماری زمینیں جلا دے گا. یہ ہماری اصل اوقات ہیں. بر صغیر میں ریل کے لیے پٹڑی بچھنے لگی تو یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ عوام بر صغیر کے مسلمان بھی اور ہندو بھی اور سکھ بھی پیٹنے لگے کہ فرنگی لوہے کے پٹے ڈال رہا ہے تاکہ ہمارا ہندوستان گھسیٹ کے ولایت لے جائے. پہلی بار بر صغیر کے لوگوں نے ہینڈ پمپ دیکھا تو اسے بمبا کہنا شروع کر دیا. فکری تخلیقی طور پر آج بھی ہم وہیں چٹانوں کی طرح جمے
اور ڈٹے ہوئے ہیں اور نہیں جانتے کہ آج سے صرف 50-100 سال بعد کی دنیا کیسی ہوگی اور اس میں ہمارا مقام، ہماری اوقات، ہماری حیثیت کیا ہوگی۔ گشائی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اس طرح کے مصروں پہ لگے رہے۔ بات چلی تھی اخبارات کے آئینوں سے جن میں مجھے اپنا اجتماعی چہرہ کچھ یوں دکھائی دیتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں دنیا کیا کر رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، ان کی ترجیحات کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ خبریں دیکھیں ایک دن کی سرخیاں ان کی۔ سینٹ میں پی ڈی ایم تقسیم، نون لیگ سمیت 5 اپوزیشن جماعتوں نے الگ گروپ بنا لیا۔ پی 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 اور اے این پی کو شو کاز نوٹس۔ سبحان اللہ۔ سٹاک مارکیٹ میں پھر شدید مندی، انڈیکس 700 پوائنٹ نیچے گر گیا۔ سبحان اللہ۔ نیپرا کا پن بجلی کے ٹیرف میں 56 پیسے فی یونٹ کا پھر اضافہ۔ قومی اسمبلی میں حکومت اپوزیشن آمنے سامنے۔ جی ڈی پی ٹیکس کا ہدف نامکمل، معیشت دباؤ کا شکار۔ ٹینکرز مالکان کی پیٹرول مصنوعات کی ترسیل بند کرنے کی دھمکی۔ کسانوں سے گندم نہیں خریدی جا رہی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہیں ہمارے کرنٹ افیئرس۔ یقین نہیں آتا کہ 8ویں صدی کے بعد تک بھی مسلمانوں کے اطوار، اسلوب، عادات، قصائل، خیالات اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کو اہل مغرب حیرت اور حسرت سے دیکھتے تھے۔ اور افسانہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یورپ کے جن نائٹس کی شجاعت پہ داستانیں لکھی گئیں، ان کی ذرا بختریں، ہتھیار، اوزار اور جنگی حکمت عملیاں مسلمان مجاہدوں سے مستعار لی گئی ہوتی تھیں۔ کبھی مسلمانوں کے علم و ہنر میں اہل یورپ کے لیے بے انتہا کشش تھی، جو یورپ کی نشاط ثانیہ کے بعد تک بھی موجود رہی۔ مسلمان جدید ریاضی، دوا سازی، جراحی، علم فلکیات، کیمیا، معاشرہ بندی، ایجاد و اختراع اور دیگر علوم میں ممتاز ترین تھے۔ انبیوں کی حکومت میں بھوکوں کے لیے کھانا اور بے گھروں کے لیے ٹھکانہ ریاست کی ذمہ داری تھی، جبکہ آج 2021 میں ہم کھانے ٹھکانے کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور چند لنگر خانے پناہ گاہیں بنا کر بغلیں بجا رہے ہیں۔ اور تو اور شہر میں پانی پہنچانے کے لیے صدیوں پہلے وہ طریقہ کار استعمال کیا گیا جو فارس یعنی آج کے ایران سے انسپائرڈ تھا۔ دمشق کے بعد آبپاشی کا یہ نظام شہر شہر پھیلا دیا گیا جو بعد ازاں ہسپانوی عیسائیوں کے ذریعے جدید دنیا تک پہنچا۔ قرآن پاک میں ہے، میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ کبھی علم کی پیاس تھی، آج مال کی ہوس ہے، تو فرق بھی صاف ظاہر ہے۔ زبردست۔